ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت دفعہ یہ واقعہ سنا ہے، بس مختصر بتاؤں گا. 60 سال کی عمر تک انتہائی غربت میں وقت گزارا انہوں نے، انتہائی غربت. اور دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے، جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے. یہ جو لوگ آج مولویوں کو صبح شام برا بلا کہتے ہیں نا، ان اکابر نے، ان مولویوں نے اس طرح پیٹ کاٹ کے دین کو بچایا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پیٹ کاٹ کاٹ کے، اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بھی تنخواہیں نہیں ہیں، ایسے پیٹ کاٹ کے دین کو بچایا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس صبح ناشتے میں انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، روزانہ دال. ایک دن ایک مہمان نے کہا کہ آپ کے جب بھی آؤ دال ہی پکی ہوئی ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا روزانہ دال کھاتے ہیں. اس نے کہا کہ روز دال پکی ہوئی ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا، میں نے کہا حلال اتنا ہی ملتا ہے. حلال کیا ہے؟ اتنا ہی ملتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ واقعی ہم اتنے دنوں سے دال کھا رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ غریب گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے، ایسا نہیں ہے. ہمارے حضرت انڈیا کا جو پنجاب ہے نا، لدھیانہ، اس کے جو چودھری گھرانہ ہوتا ہے نا، بڑے وڈیرے، ان گھروں میں پیدا ہوئے تھے. والد صاحب ٹھیک ٹھاک مالدار تھے. گاؤں کے جو ہوتے ہیں نا بڑے وڈیرے، مدرسے میں آنے کے بعد کیا ہو گئے؟ کیونکہ مدرسے میں تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی تنخواہیں مدرسے. اب تو پھر بھی تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، ورنہ ابھی بھی مدرسے کے ٹیچروں کی تنخواہیں بیچاروں کی ایسے ہی ہوتی. اس لیے مدرسے کے علماء کے ساتھ تعاون کیا کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لوگ دیکھتے ہیں بعض علماء کو بڑے لینڈ کروزر یہ وہ، ان کو دیکھ کے لوگوں کو دھوکہ آتا ہے. وہ سمجھتے ہیں سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. ضروری تھوڑی ہے سارے، وہ تو بیچارے چند کو اللہ مال دے دیتا ہے، بیچارے زیادہ تر تو غریب ہی ہوتے ہیں اور مانگتے نہیں کسی سے. تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ دین کے کام دل جمی کے ساتھ کر سکیں. لیکن وہ مانگتے نہیں کسی سے. اور جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح، وہ عالم جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا لوگوں سے کبھی، اس سے وہ پھر وہ عالم نہیں ہوگا، اس کی تحقیق کرو. تو ہمارے دینی مدارس میں بہت سے علماء ہیں بیچارے دن رات تدریس میں لگے ہوئے ہیں، کبھی کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہیں کرتے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ان حالات میں جب میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور میں سال میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتا تھا، تو وہ جو سال میں ایک مرتبہ ان کی خدمت میں جاتے تھے تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے سال میں ایک مرتبہ اس قابل ہوتے تھے کہ بس یا ٹرین کا کرایہ جمع ہو جاتا تھا ان کا. لیکن آپ دیکھو اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت کتنی تھی. کیونکہ اگر یہ صحبت نہ ملتی نا تو پھر غربت میں یہ توکل نہیں ہوتا. تو اپنے شیخ سے ملنے کے لیے جایا کرتے. ہمارے ہاں بزرگ ہوتے ہیں اس لیے ہم بزرگوں کی زیارت کے بھی قائل ہیں. بعض لوگوں کے ہاں بزرگ کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے، بزرگی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا ان کے ہاں. تو جن کے ہاں ہوتا ہے ان کے ہاں یہ سارے سیٹ اپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کہ وہ اپنے بزرگوں کی زیارت بھی کرتے ہیں. بعض لوگوں نے ہر بزرگ میں اتنے کیڑے نکال لیے کہ معاشرے سے بزرگوں کو ہی کیا کر دیا ہے، بزرگی معاشرے سے شارٹ ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، ہر دور میں بزرگ ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو خیر، تو حضرت فرمایا کرتے تھے اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں یہ حالات بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ناشکری نہ ہو جائے. پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو بہت پیسہ دیا، پھر اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا حضرت کا. بھائی جب اللہ نے غریب رکھا ہے تو غریبوں کی طرح، جب پیسہ آیا تو پھر وہ حدیث ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کو دیکھا پراگندہ حال، پوچھا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو امیر آدمی کی سواری، امیر آدمی کا گھر، امیر آدمی کا لباس اور امیر آدمی کی خوراک، ان 4 چیزوں سے پیسہ جھلکنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کو اللہ نے خوب پیسہ دیا ہے اور ہونڈا 50 رکھی ہوئی ہے آپ نے اور اس پہ گیس لگوائی ہوئی ہے تو یہ نعمت کی ناقدری ہے، یہ سادگی نہیں ہے. اگر آپ کو پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ لنڈے کی پینٹیں پہن کے گھوم رہے ہو تو یہ نعمت کی ناشکری. کھانے کے لیے آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ انڈے والا برگر تلاش کرتے ہو، یا تو پسند ہی انڈے والا ہو تو ایک الگ بات ہے، پیسہ ہو پھر بھی انڈے والا برگر کھا رہے ہو، تو یہ قناعت نہیں ہے، یہ سادگی نہیں ہے، یہ کنجوسی ہے. کنجوسی، اٹ از کالڈ کنجوسی. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ بیگم کو بھی ہر وقت کیلکولیشن کر کے نا اس کو
حساب لیتے رہتے ہو کہ کتنے انڈے کھائے آج تو نے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کمبخت, بالکل ہی پاگلوں کی طرح زندگی ایک عذاب بن ڈالا ہوا ہے بچوں کو اپنے. ایک خاتون نے بتایا کہ میری سانس نگرانی کر رہی ہے, 2 روٹی کے بعد تیسری کا حساب ہوتا ہے, 2 کے بعد تیسری پکنا کیا ہے, منع ہے. اگر غربت ہے تو بھائی پھر تو اللہ کا بس یہی پھر نعمت ہے اللہ کی, یہ شکر کرو مل تو رہا ہے. لیکن پیسہ دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت کے اثرات بولو بھائی نظر آئیں. ہاں فخر نہ ہو, غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کہ وہاں جا کے کالر اونچر کر کے دکھا رہا ہے میری گھڑی دیکھو میری بھی گھڑی ہے, ٹھیک ہے نا, میرا لباس اور میرے پیسے, یہ نیچ دکھانے کے لیے تو یہ تو حرام ہو جائے گا, فخر کے لیے حرام ہے. اور اس سے اترائے نہیں آدمی, یہ سمجھے اللہ کی طرف سے بھیک ملی ہوئی ہے, اچھے کپڑے پہن لیے بھائی اللہ نے دیا نا. کسی کو بھیکاری کو آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا دیں اور اچھا انڈے والے سے ہٹا کے زنگر برگر کھلا دیں, اس کو پیزا کھلا دیں تو وہ کھائے گا شکر کر کے, تواضع پیدا ہوگی, فخر نہیں کرے گا. تو یہ اللہ نے بھیک میں دیا ہوا ہے ہمیں. کسی کو لینڈ کروزر دے دی تو وہ فخر نہ کرے, بولے بھائی اللہ نے مجھے دی ہے, میری اپنی تھوڑی ہے, یہ اس کو رکشا دے دیا, مجھے کیا دے دی, لینڈ کروزر دے دی, تو نہ یہ میری ہے نہ یہ اس کا ہے, تو فخر کس بات کا. تو بس نعمت کو انجوائے تو کرو, غریبوں کو کمتر نہ سمجھے. کیوں نہ سمجھے, ہو سکتا ہے بھائی آخرت میں یہ لینڈ کروزر میں ہو اور آپ کو رکشا بھی میسر نہ ہو, الٹا معاملہ نہ ہو رہا ہو, تو مرتے ہی سب ختم.